سن رہے ہیں. ایک عجب ماجرا ہے, گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو والد کا موڈ آف ہو جاتا کہ یہ بیٹی دوبارہ ہو گئی, ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا. 2 بیٹیاں ہوئی تو لڑائی شروع ہو گئی, 3 یا 4 ہو جائیں تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. خدا کے بندو, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, اللہ کریم کے کرم سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. صحابی رسول نے پوچھا حضور 2 بیٹیاں ہوں تو؟ کہا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اب ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے, اللہ کریم اس بیٹی کی برکت سے اس پر جنت واجب فرما دے گا. ارے بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں, اور بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہوتے ہو, بیٹیوں کی پیدائش پر لڑائی کرتے ہو. ارے کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے؟ اپنی زوجہ سے لڑتے ہیں, ساس بہو کو سناتی ہے خدا کا خوف کرو. ارے تم بھی عورت ہو اور بچی پیدا ہونے پر شکوہ اور لڑائی جھگڑا کر رہے. نبی پاک سے سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو, حدیث پاک کا مضمون ہے, بیٹیوں کو برا نہ کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اللہ اکبر, کونین کے والی کا یہ انداز. اور نبی پاک نے تو دنیا کو بتایا کہ بیٹی جو ہے کتنی پیاری, اولاد میں کتنی محبت اور شفقت کرنے والی ہوتی ہے. میرے آقا جب خاتون جنت کے پاس جاتے تھے نا, بی بی فاطمہ کے پاس, تو بی بی فاطمہ کھڑی ہوتی تھی, نبی پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور حضور کو اپنی جگہ بٹھاتی. اور جب بی بی فاطمہ نبی پاک کے پاس جاتی, میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے, اس کا کبھی ان کا ماتھا چومتے یا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. رہتی دنیا کو درس دیا وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بہنوں کا ورثہ کھا جاتے ہیں, جو باپ بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. ارے کہتے عورتوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں, ہمارا اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بیٹی کا بھی کتنا بڑا حق ہے. اور خاتون جنت سبحان اللہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو کبھی کسی کے یہاں بیٹی ہو جائے تو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. اللہ نے بیٹی دی ہے, آگے کے انتظام بھی اسی نے فرمانے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ غریب تھے, کاروبار نہیں تھا, مشکلوں میں تھے, اللہ نے بیٹی دی, کاروبار چلنا شروع ہو گیا. دوسری بیٹی آئی, اللہ نے اور ترقی دے دی. تیسری بیٹی آئی, اللہ نے اس کو اتنا نوازا. ارے بعض اوقات بچیاں آتی ہیں وہ رزق بھی اپنا ساتھ لاتی ہیں, تو اللہ کی دین ہے, اس پر شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. ادب کریں, پیار کریں, بچیوں پر شفقت کریں. اور سچی بات بتاؤں, جن کی بیٹیاں وہ بھی بات کو ایڈمٹ کریں گے اور اس کو مانیں گے کہ بچیاں جو ہے نا وہ باپ سے ویسے بھی بڑی محبت کرتی ہیں. ہاں, بچے بڑے ہو جائیں, بچوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ارے بچی ہوتی ہے جو باپ کا بیماری میں بھی خیال رکھتی ہے اور ابو جی کا انتظار کرتی ہے. گھر کی رونق ہوتی ہے بچی, اور تم بچی کے ساتھ نفرت کرتے ہو. بچی پیدا ہو جائے تو برا بھلا کہتے ہو. نہ کریں, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. بہرحال پھر چلتے ہیں. سبحان اللہ, اب اتنا پیار کہ نبی پاک جاتے وقت بھی خاتون جنت کے گھر جاتے تھے, واپس بھی سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے پاس آتے تھے. مگر نبی پاک نے تربیت کیا فرمائی, دروازے پر جو پردہ تھا نا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پردہ غالباً تصویروں والا تھا, اور جو کنگن تھے چاندی کے کنگن وہ امام حسن اور حسین کے لیے تھے. تو اس زمانے میں مردوں کے لیے کنگن اور تصویروں والا پردہ یہ اب بھی حرام ہے, اس زمانے میں بھی حرام تھا. مگر بی بی فاطمہ کو ان کی حرمت کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا, اس لیے انہوں نے اسے جاری کیا, اپنے گھر میں لگا لیا. اور جیسے ہی پتہ چلا کہ نبی پاک اس لیے گھر میں نہیں آئے کہ یہ پردہ جو ہے حرام ہے, ناجائز ہے, اور یہ کنگن لڑکوں کو نہیں پہنائے جا سکتے, فوراً وہ کنگن بھی صدقہ کر دیے, وہ پردہ بھی پھاڑ دیا. یہ ہے نبی پاک کی اطاعت. چلے بی بی فاطمہ کا تو پتہ نہیں تھا نا, ہمیں تو پتہ ہے نا کہ تصویریں گھر میں نہیں لگائی جا سکتی. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمیں مردوں کو زیور پہننے کی اجازت نہیں. مگر ہم میں سے کون بچتا ہے؟ آج جس کو دیکھو کبھی لاکٹ پہنتا ہے, کبھی بریسلیٹ پہنتا ہے, پتہ نہیں اب تو مردوں کو کیا ہو گیا, ادھر زیور پہنتے کہ بندہ حیران ہو جائے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. عورتوں کے کام مردوں نے کرنا شروع کر دیے. کون سا گھر ہے جس میں تصویریں نہیں لگی ہوئی؟ کون سا گھر ہے جس میں جناب پتہ نہیں کبھی پتلے لگاتے ہیں, کبھی کیا لگاتے ہیں, کہتے نہیں ابو کی تصویر لگائی ہے, پیر صاحب کی تصویر لگائی ہے. جناب نہ پیر صاحب کی تصویر لگا سکتے ہیں, نہ والد کی تصویر لگا سکتے ہیں. کبھی کبھی تو اتنی شرم آتی ہے کسی کے آفس یا گھر میں جائیں کہ اس نے اپنی شادی کی تصویر اپنی بیوی کے ساتھ لگائی ہوئی کہ دنیا دیکھے یہ میری بیوی ہے, بن ٹھن کے میری بیوی تیار ہوئی ہے, تم بھی دیکھ لو. یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ اگر آپ کو ایک یادگار رکھنی تھی, اول تو
تصویر کو پرنٹ میں نکالنا ناجائز ہے. یاد رکھیں دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے. ہاں آپ اپنے موبائل میں ڈیجیٹل فارم میں آپ تصویر اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے تک رکھیں نا, آپ سارے زمانے کو دکھائیں گے. اور یاد رکھیں جس گھر میں تصویریں ہوں, کتا ہو اور بے غسلہ ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بعض لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں گھر میں بے برکتی بہت ہے, گھر میں ٹینشن بہت ہے, لڑائی جھگڑے بہت ہیں. جناب آپ نے گھر میں وہ سارے کام کیے ہیں جس سے رحمت کے فرشتے نہ آئیں. آج میرے جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں نا, اب جب گھر جائیں اپنے گھر کا ایک جائزہ لیں, گیٹ سے لے کر ہر روم میں جائیں, دیکھیں کہاں کہاں تصویریں لگائی ہیں, کبھی کس نام سے, کبھی کس طریقے سے. اور جناب ایسے کھلونے بھی آ گئے جو پورا پتلا بنا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی سجا کے رکھتے ہیں. نہ کریں ایسا. نبی پاک اس گھر میں اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے جس کے پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی. اور آج ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. نبی پاک کو اپنے گھر پر بلانا بھی ہے اور گھر میں سارے کام بھی کرنے ہیں. خود سوچ لیجئے. اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی نبی پاک کے عشق کا مدینہ بن جائے, ہمارے گھر سے بھی یہ ساری خرافات اور بری چیزیں دور ہو جائیں. بہرحال تو یہ ہو گئی نصیحت والدین کے لیے بھی. اب نبی پاک اپنی بچی کی تربیت کیسی کرتے تھے, سبحان اللہ. حالانکہ پیار کیسا اور اختیار کیسا. دیکھیں ایک بندہ غریب ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں بچی کو دینے کے لیے کچھ. بچے آ کر لاڈ پیار میں مانگے, ابو میں یہ کھانا ہے, وہ پہننا ہے, وہ فرنیچر, وہ گاڑی, وہ گیمز. باپ کے بیٹا غریب ہوں میں نہیں دے نہیں سکتا. لیکن باپ ایسا ہو کہ نبی پاک فرمائے میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر چلنا شروع ہو جائیں. اللہ نے نبی پاک کو اپنے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. نبی پاک کے غلام کیسے صحابہ تھے, ملینر, اس زمانے کے بلینر تھے, اربوں پتی اس زمانے کے صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف. نبی پاک نے حکم دینا تھا کہ میری بچی یہ چاہتی ہے, میرا بیٹا یہ چاہتا ہے, میری خاندان یہ چاہتا ہے. نہیں, سب کچھ تھا. خود بھی پیارے آقا نے سادہ زندگی گزاری, فقر و فاقہ والی گزاری, اور اپنی بچوں کی تربیت کیسے کی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار گھر آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. چکی بھی پیسنا ہے, پانی بھی بھر کے لانا ہے, مشکیزہ اٹھا کر لاتی تو کاندھوں پر نشان پڑ گئے, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ اے فاطمہ, میں دیکھتا ہوں تم گھر کے کام کرتی ہو, تمہارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں, جسم پر نشان پڑ گئے ہیں. بابا جان کے پاس, تمہارے بابا جان کے پاس, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں, تم جاؤ نبی پاک سے کوئی غلام, کوئی کنیز لے لو, وہ گھر کے کام کر دے گا. بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے. ان کو شرم آئی کہ سب کے سامنے کیسے بات کروں, واپس آ گئیں. نبی پاک نے دیکھ لیا تھا کہ خاتون جنت آئی ہیں. پیارے آقا جب تمام معاملات سے فارغ ہوئے تو خود تشریف لے گئے. فرمایا فاطمہ تم گھر آئی تھی, کیا معاملہ تھا؟ کہ حضور آپ کے پاس کچھ غلام اور کنیز آئے ہیں, مجھے کام کرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے, تو حضور میں اس لیے آئی تھی کہ کوئی غلام مجھے عطا فرما دیں یا کوئی کنیز عطا فرما دیں. نبی پاک کے لیے کیا مشکل تھا, مگر یہ رہتی دنیا کے والدین اور میری جو بہنیں مجھے پردے میں سن رہی ہیں, جو انٹرنیٹ پر بعد میں سنیں, مدنی چینل پر سنیں, یہ سب کے لیے میسج ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے میں سب سے مہنگی سواری تھی. یعنی مثال کے طور پہ آج کوئی کسی کو کہے کہ بھائی یہ کام کر لو, یہ تمہارے لیے نئے ماڈل کی پراڈو سے بہتر ہے, 2-3 کروڑ روپے کی جو گاڑی ہے نا, سمجھ لو اس سے بھی زیادہ تمہیں فائدہ دے گا. تو بندہ کہے گا ضرور بتائیے. تو اس زمانے میں سب سے مہنگی, سب سے قیمتی جو سواری تھی وہ سرخ اونٹ تھے. آقا نے فرمایا تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. تو بی بی فاطمہ عرض کرتی ہیں جی حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح و شام 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کرو, پڑھ لیا کرو, تمہیں صبح و شام 1000 نیکیاں ملیں گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا, اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید بہت سو کو آج پتا چلا ہوگا کہ بی بی فاطمہ مانگنے غلام گئی تھیں, مانگنے کنیز گئی تھیں, میرے آقا نے یہ تسبیح عطا فرما دی, فرمایا تھکن اتر جائے گی. علماء آج بھی یہ لکھتے ہیں اگر کوئی ایسا مزدور میرا بھائی مجھے سن رہا ہے, ایسا کوئی میرا بھائی سن رہا ہے جو کام کرتا ہے اور تھک جاتا ہے,
فرمایا مزدور کام کاج کر کے، بلکہ اللہ کرے دین کا کام کر کے ہم تھکنے والے بنے، اگر تھکن لگتی ہے تو رات کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، اس کی اللہ کی رحمت سے تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ مگر سیکھنے کو کیا ملا کہ اپنے بچوں کے ہر لاڈ پورے نہیں کیے جاتے، اپنے بچوں کی خاص طور پہ بچیوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ سسرال میں جا کر اچھے طریقے سے کام کر سکیں، وہاں جا کر بھی اگر فرمائشیں ہی کرتی رہیں تو پھر گھر میں مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی شہزادی کی تربیت کیسے کی اور ان کو بھی سادگی کا درس دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم خاندان نبوت کی سادگی کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ کیسی سادگی تھی کہ ایک طرف تو اللہ کے حبیب ہیں، آقا وہ ہیں کہ جنت جائیں تو جنت سجائی جائے، مگر نبی پاک خاک کے بستر پر سوتے، چٹائی پر سوتے ہیں، ہاتھ کا سرہانہ بناتے، جو کی روٹی اور کھجور سے گزارا کرتے۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے، یہاں مالدار بھی بیٹھے غریب بھی بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ علماء نے بڑی پیاری بحث کی ہے کہ نبی پاک تو اللہ کے خزانوں کے مالک تھے، اب بادشاہوں والی زندگی گزارتے، زبردست گھر ہوتے، مہنگے کپڑے ہوتے، مہنگی سواریاں ہوتی، مہنگی خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو علماء کہتے ہیں نبی پاک کے پاس وہ اختیار تھا، لیکن اگر نبی پاک یہ ساری مہنگی چیزیں استعمال کرتے تو غریب امتی تو سوچتا ہی رہ جاتا کہ میں نبی پاک کی سنت کیسے ادا کروں، 1 لاکھ روپے کا لباس پہن کر، 2 لاکھ روپے کی خوشبو لگا کر، مہنگے ہرن کے گوشت اور تیتر بٹیر کھا کر میں سنت کیسے ادا کروں؟ غریب امتی تو غمزدہ ہی رہتا نا۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے اتھارٹی اور اختیار ہوتے ہوئے غربت والی زندگی گزاری تاکہ غریب فاقہ کرے تو اسے نبی پاک کے پیٹ پر پتھر یاد آ جائیں، غریب سوکھی روٹی کھائے تو آقا کا وہ نوالا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، اور امیر اگر چاہتا ہے کہ وہ بھی سنت پر عمل کرے تو وہ بھی سادگی اختیار کر کے سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سادگی کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اچھا، اب غریب آدمی غلطی کیا کرتا ہے؟ سادگی میں رہتا ہے، سوکھا کھاتا ہے، کبھی کبھی زمین پر بھی سو رہا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، مگر زبان پر شکر نہیں ہے، شکوہ ہے کہ مجھے تو کھانے کو مرغی ملتی نہیں ہے، میں تو گوشت کھا ہی نہیں سکتا، میں تو دیکھو ایک دن کھاتا ہوں ایک دن بھوکا رہتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر شکر کرتے تو تمہیں سنت کا ثواب مل جاتا، شکوہ کر کے غریب بھی رہے اور ثواب بھی نہ ملا۔ صحابہ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ جن اصحاب صفہ کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگل بکوا کر پیارے آقا نے صدقہ کروایا نا، یہ کون تھے اصحاب صفہ؟ آؤ ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اصحاب صفہ، سبحان اللہ، پہلے تو دعا کر لیتے ہیں جمعرات کی رات، رجب کی پہلی جمعرات، یا اللہ ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرما۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جب آپ مسجد الحرام میں نبی پاک کے قدموں کے قریب باب جبریل سے داخل ہوں گے نا، تو آپ کو اپنی دائیں طرف ایک بڑا سا چبوترا اسٹیج ٹائپ کا بنا ہوا نظر آئے گا، ہیں، اور یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہاں یہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کبھی ادھر جا کر یہ باتیں یاد کرنا جو میں بتا رہا ہوں کہ اصحاب صفہ ان کی تعداد 400 یا 500 کے قریب ہوتی تھی۔ یہ فقرائے مہاجرین تھے، یہ مکے سے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، غریب صحابہ تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ کوئی دنیا کا ساز و سامان تھا۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ 70 کے قریب ایسے صحابہ تھے جن کے پاس پورے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی، اوپر چادر نہیں ہوتی تھی، جسم چھپانا، ستر چھپانا مشکل ہو جاتا تھا۔
ان کی تعداد کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، ان میں سے کسی کی شادی ہو جاتی تھی، وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا، کوئی دوسرا آ جاتا تھا، مگر یہ صحابہ بڑے غریب، جن کو کہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، بس نبی پاک کا گھر تھا، اس کے باہر بیٹھے رہتے کہ آقا باہر آئیں گے، کچھ علم دین سکھائیں گے، کچھ اسلام بتائیں گے۔ کبھی کبھی پورا دن کھانے کو نہ ملتا، کبھی 2 دن نہیں ملتا، کبھی تھوڑی سی کھجوریں آتی، آقا وہ کھلا دیا کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے، آپ کی والدہ بھی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سب صحابہ بھوکے تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے، مگر صبر تھا، شکر تھا، شکوہ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے، ہمارا کھانا کدھر ہے، ہمارا بستر کدھر ہے، ہماری خدمت کدھر ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھے دربار رسالت میں حاضر رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار سب کو بھوک لگی تھی، میرے آقا کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو فرمایا کہ 2 کھجوریں دے دی جائیں۔ سچ بتاؤ کئی دن کے بھوکے ہوں، 2 کھجوروں سے کچھ بنتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھی 2 کھجوریں دی گئیں، میں نے 1 کھجور کھا لی اور ایک جیب میں رکھ لی۔ نبی پاک نے دیکھ لیا، کہا اے ابو ہریرہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا حضور میری ماں بھی ہے اور وہ بھی بھوکی ہے، ایک خود کھا لی ہے، حضور ایک ان کے لیے رکھ لی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ دونوں کھا لو، تمہاری ماں کے لیے 2 کھجوریں اور دے دیں گے۔ یہ تھے صحابہ۔ سوچو آج اجتماع میں آئے، لنگر نہ ہو یا لنگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹھنڈا کھانا تھا، پورا نہیں ملا ہمیں۔ ارے دین سیکھنے آئے تھے، کھانا کھانے آئے تھے، وہ ساری زندگی علم دین سیکھتے رہے، کپڑے پورے نہیں تھے، بستر نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، مگر ایک کام کرتے تھے کہ شکر ادا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ سبحان اللہ، اصحاب صفہ کے فاقوں کا عالم کیا تھا؟ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب کبریا، سردار ہر 2 سرا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ کرام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ نماز کے اندر اتنی بھوک ان کو لگی ہوئی ہوتی تھی کہ حالت بھوک کے سبب وہ دوران نماز ہی گر جاتے تھے، قیام میں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا دن گزرا میرا اور آپ کا؟ یہ صحابہ تھے، یہ جنتی تھے، آقا کے ساتھی تھے، مگر نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں دیوانے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے ان کی طرف توجہ فرماتے ہوئے شفقت کے ساتھ فرماتے کہ اے اصحاب صفہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا ثواب ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے، فرماتے کہ میں نے بھوک کے سبب اپنی خود کی یہ حالت دیکھی کہ ممبر منور اور ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا، کوئی آدمی آتا تو میری گردن پر پاؤں رکھتا، سمجھتا کہ مجھ پر جنون طاری ہو گیا ہے، مجھ پر کوئی بیماری ہو گئی ہے، حالانکہ یہ جنون نہ ہوتا تھا، یہ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کدھر گیا ہمارا صبر، کدھر گیا شکر؟ ایسی زندگی تو ہم نہیں گزار رہے نا، پہننے کو پورے کپڑے تو ہیں نا، دوپہر کو کھانا بھی کھایا تھا، مگر آج حال یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج کسی سے طبیعت پوچھ لو نا کہ کیا حال ہے تو جناب یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بس بہت پریشان ہوں، بہت بیماریاں ہیں، گھر میں ٹینشن ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے جناب، یہ بھی پریشانی وہ بھی پریشانی۔ اللہ کے بندو کدھر گیا صبر، کدھر گیا شکر؟ جتنے لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں، میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ واقعی پریشان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، قرضدار بھی ہیں، چھوٹے گھر میں رہتے پھر بھی کیونکہ آپ چل کر آئے ہیں، کئیوں کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے اور کئی نالیوں کے ذریعے خوراک ڈالی جا رہی ہے۔ لاڑکانہ میں ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی اپنی اوقات معلوم کرنی ہو نا تو اس ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جانا، جب تمہیں پتا چلے گا کہ کئی لوگ نہ کھا رہے ہیں نہ نکال پا رہے ہیں، ان کا استنجا بھی نالیوں کے ذریعے ہو رہا ہے، ہفتے میں 3 دن ڈائلسس ہو رہے ہیں لوگوں کے،
ہیں پوچھو ان سے زندگی کیسے گزر رہی ہے. کسی کی ماں بیمار ہے, والد بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, پیسے نہیں ہیں, علاج کیسے کروائے, اور کہتے ہو اللہ نے پریشان کیا مجھے, میرے پاس چیزیں نہیں ہیں. کبھی اندھے کو دیکھا ہے؟ جاؤ کبھی نابینا سے پوچھو زندگی کیسی گزارتا ہے. آؤ لاڑکانہ والوں میں تمہیں ایک چھوٹا سا مظاہرہ, چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن کروانا چاہتا ہوں. جتنے بھائی یہاں موجود ہیں اپنی آنکھیں بند کریں, جتنے موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں, انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں, جہاں بھی آنکھیں بند کر لیں کچھ سیکنڈز کے لیے. اب اپنی آنکھیں کھول دیں. کچھ دیر پہلے جو آپ کی آنکھیں بند تھیں کیا نظر آ رہا تھا؟ اندھیرا, بلیک, کچھ بھی نہیں تھا نا. اب آنکھیں کھولی تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ساری روشنی, ساری رنگینی نظر آ رہی ہے. ٹرائی ٹو امیجن, سمجھنے کی کوشش کرو. جو چند سیکنڈ کے لیے تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا, نابینا کی آنکھوں کے سامنے ساری زندگی وہ اندھیرا رہتا ہے. وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا. آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا. ارے اللہ مہربانی کرے وہ مکے مدینے پہنچ جائے, کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھ سکتا. گنبد خضرا کے سامنے پہنچ کر گنبد خضرا کو نہیں دیکھ سکتا. سوچو اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے, مگر ہم ہیں کہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, میں پیچھے رہ گیا. خدا کی قسم یہ ناشکری کرتے رہو گے برباد ہی رہو گے, بے سکون ہی رہو گے. اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا, اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. آج شکر زمانوں سے ختم ہو گیا, اور ہر آدمی شکوا, کروڑ پتی بھی شکوا کر رہا ہے, غریب بھی شکوا کر رہا ہے. کدھر گیا شکر؟ سیکھو اصحاب صفہ سے. پہننے کو کپڑے نہیں, کہتے اتنی بھوک ہوتی تھی کہ گر پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, پیٹ کمر سے لگ جاتا تھا. بھول گئے غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں کو خندق کھودنی تھی, کانٹریکٹر نہیں بلوایا تھا کہ جناب آئیے اور خندق کھود دیں, پیسے لے لیں. ارے پیسے تھے ہی کہاں مسلمانوں کے پاس, سارے صحابہ کدالے اٹھا کر خندق کھود رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں. ارے آج مزدوری کا کام کرنے والے کے بارے میں مشہور ہے, عام آدمی 2 روٹی کھائے گا, مزدور کو 5 روٹی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ جان کا کام کرتا ہے. مگر صحابہ مزدوری بھی کر رہے ہیں اور فاقہ بھی کر رہے ہیں, کھانا بھی نہیں تھا. ایک صحابی آئے نبی پاک کے پاس, کہتے حضور اب کدال نہیں اٹھائی جا رہی, اب یہ بوجھ والا کام نہیں ہو رہا, بہت بھوک لگی ہے حضور. اور کہا حضور ہم نے دیکھے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. آتے بھی نبی پاک کے پاس تھے, مگر کونین کے والی کا جواب تو سنو. آقا نے زبان سے کچھ نہ کہا, اپنا کرتا اٹھایا تو پیارے آقا کے 2 پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. بتاؤ نا کس نے آج تک ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات گزاری ہے؟ مگر کیا غزوہ خندق والوں نے شکوہ کیا تھا, شکایت کی تھی اللہ سے؟ وہ راضی رہتے تھے, وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے. اور آج ہم شکوہ کرتے ہیں, آج ہم شکایت کرتے ہیں, آج ہم کمپلین کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں برکت نہیں ملتی. کدھر سے ملے گی؟ اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا پھر بھی شکوہ ہے. ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شکر کے عادی بن جاؤ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا, پیر میں چپل نہیں تھے, کہیں جا رہے تھے, تو کہا یا اللہ تو نے پیر میں چپل ہی نہیں دیے. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ قریب سے گزرا, اس کے پیر ہی نہیں تھے. کہا یا اللہ تیری مہربانی, پیر تو دیے, معاف کر دے, میں نے تیری ناشکری کی, تو نے پیر تو دیے. دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو, کتنے پریشان ہیں لوگ, کتنی مصیبتیں ان پر. خدا کی قسم اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ساری زندگی شکریہ ادا کرتا رہے تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. نکال دو زبان سے ناشکری, نکال دو یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کرنا. شکر ادا کرنے والے بن جاؤ, اللہ تمہارے سارے دکھ دور فرما دے گا. صبر کرنے والے بن جاؤ, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب رب ساتھ ہو جائے گا تو مشکل کیسے رہے گی؟ پھر تو مشکل آسان ہو جائے گی نا.
اللہ اکبر. اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے سنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب صفہ سے کتنی محبت کرتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی تحفہ آتا، مال غنیمت آتا، نبی پاک اصحاب صفہ پر خرچ کر دیتے. احادیث میں آیا کہ میرے آقا صحابہ کو ترغیب دلاتے کہ وہ اصحاب صفہ کو کھانا کھلائیں، ان پر خرچ کریں، اور ان میں سے بعض کے خرچ میرے آقا خود کفالت کیا کرتے. بعض صحابی کو نبی پاک اپنے بال سے خرچ کرے فرمایا کرتے اور ان کی کفالت کرتے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو جب نبی پاک نے کہا نا یہ دینی طلباء ہیں، یہ دین سیکھنے والے ہیں، یہ طالب علم دین ہیں، ان کی مدد کرو، تو 70 صحابہ ایسے تھے جو بہترین قاری تھے، قرآن کے بہترین قاری تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرات دن کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرتے، اور جب اس سے پیسے ملتے تو وہ 70 صحابہ ان پیسوں سے اصحاب صفہ کے لیے کھانا بناتے، انہیں کھانا کھلاتے تاکہ یہ رات دن عبادت میں گزار سکیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام ان لوگوں پر خرچ کرتے تھے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو طالب علم دین ہیں، علماء بن رہے ہیں. انہیں معلوم تھا یہ علم سیکھیں گے اور سیکھ کر باقی دنیا تک پہنچائیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ ان میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے سوائے اس دینار کے جسے میں نے ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں. یعنی آقا جو آتا تھا اسے بانٹتے تھے. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا کی بارگاہ میں جو آتا تھا نبی پاک اسے عطا فرماتے، ایسا عطا فرماتے. جود کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے جواد. سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے، بڑی اچھی بات ہے. مگر جواد اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے. جواد کہتے ہیں بندہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے مگر دوسروں پر خرچ کرتا رہے. آقا ایسے جواد تھے کہ نبی پاک کے پاس جو آتا نا اسے دیتے. اپنے صحابہ کو بھی کہا ہوا تھا جو آئے اسے دے دینا. اللہ نے قرآن میں نبی پاک کو کیا انسٹرکشن ملی ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، کیا حکم ملا تھا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو. یعنی اے حبیب جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو کسی صورت جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں. مگر نبی پاک وہ ہیں سبحان اللہ کہ جو آتا اسے عطا فرماتے. یہاں تک بھی ہوا کہ کوئی آتا نہ کہتا حضور مجھے مال چاہیے یا یہ چیز چاہیے، نبی پاک کے پاس بظاہر نہیں ہوتی تھی. آقا فرماتے فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، میرے نام سے جا کر لے لو، میں بعد میں اس کو قرضہ ادا کر دوں گا. لوٹاتے نہیں تھے. اور سبحان اللہ وہ آج بھی نہیں لوٹاتے ہیں. ہاں آج بھی مانگنے والے کو دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہے نا کہ اے محبوب تمہارے در پر سائل آ جائے خالی نہ لوٹانا. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کیا کہتے ہیں؟ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آج بھی جاؤ تو آقا کے در سے، بلکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دل سے ادھر سے پکار لو، کونین کے والی آج بھی جھولی بھر دیتے ہیں. مگر اپنا لائف اسٹائل کیسا ہے کہ خود غربت کی زندگی گزاری، اپنے صحابہ کی مدد کرتے رہے، صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رہے. اور اس ترغیب پر صحابہ کرام نے کیسے کیسے صدقے کیے. آپ کے سب سے قریبی ساتھی افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم کیا تھا. ایک بار نہیں کئی بار صدیق اکبر نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دیا. ایک بار آتا ہے صدیق اکبر تاجر تھے، کپڑے کے وسیع کاروبار کے مالک تھے. جس دن آپ اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے. اسلام لانے کے بعد اسی دن وہ سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. کیا ذہن تھا. غزوہ تبوک والا واقعہ تو یاد ہے نا. حضرت عمر آدھا لائے تھے، صدیق اکبر پورا لے آئے، سب کچھ دے دیا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی پورا دے دیا، غزوہ تبوک کے وقت بھی پورا دے دیا، ساری زندگی بھی خرچ کرتے رہے. کتنا خرچ کیا آپ کو پتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو بھی آزاد کروایا تھا.
یہ بہت بڑی نیکی اللہ نے ان سے کروائی. حضرت بلال حبشی تو عاشقوں کے امام ہیں. ان کا جو مالک تھا نا امیہ بن خلف، ان پر بڑا، حضرت بلال پر بڑا ظلم کرتا تھا. تو آپ بھی دیکھتے تھے کہ بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ایک دن آپ نے کہا اے امیہ مجھے سے بیچ دو. کہا بتاؤ اے ابو بکر کیا دو گے؟ مختلف روایتیں ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ کہ اے ابو بکر تمہارے پاس ایک بڑا مضبوط توانا غلام ہے، وہ مجھے دے دو، اس کے بدلے بلال کو لے لو. کہا ٹھیک ہے میں اپنا غلام دیتا ہوں. بڑا بہترین وہ غلام تھا. بلال مجھے دے دو. پھر کہتا ہے نہیں میں اس کے بعد سونا بھی لوں گا. کہا ٹھیک ہے یہ سونا بھی لے لو، اور لوں گا اور لے لو. وہ بڑھاتا گیا. حضرت ابو بکر صدیق ہر آفر پر یس اوکے کرتے گئے. ایک روایت کے مطابق 32 اوقیہ سونا تقریباً جو ہے حضرت بلال حبشی جو ہے ان کو جو خریدنے میں حضرت 32 تولے سونا، 5 اوقیہ 32 تولے سونا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دیا. جب دے دیا حضرت بلال حبشی کو لے لیا. تو اب امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بہت اچھے بزنس مین ہو، تمہاری ڈیل تو دنیا میں مشہور ہے، تم ہمیشہ سودا بڑا جانچ کر دیکھ کر اچھا سودا لیتے ہو. یہ تم نے کیا کیا؟ یہ حبشی غلام یا افریقہ کے غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ اے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی کیا قیمت ہے. اگر تم 100 کیا سونا بھی مانگتے میں تمہیں وہ بھی دے دیتا. اب خوشی خوشی نبی پاک کی بارگاہ میں لائے، کہتے حضور بلال حاضر ہے، اللہ کی رضا کے لیے بلال کو خرید کر میں نے آزاد کر دیا ہے. پیارے آقا اتنے خوش ہوئے، فرماتے ہیں اے ابو بکر جو بلال کو آزاد کرنے میں تم نے پیسے خرچ کیے ہیں تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں ملا لو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کہتے حضور میرا جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے. یہ خرچ کرتے تھے صحابہ، یوں دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، اللہ نے کیسا انہیں جذبہ دیا. سیدنا عثمان غنی کو بھول گئے، ہر بار ہر میدان میں آگے، مگر کمال آپ نے کیا کیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے کہا مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے. بیٹھ گئے. نبی پاک نے پھر اعلان کیا، بہت بڑا لشکر تھا، تبوک جانا تھا، کہ مسلمانوں کی مدد کرو، مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے حضور 200 اونٹ بما سامان میری طرف سے. نبی پاک نے پھر اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہتے حضور 300 اونٹ بما سامان میری طرف سے. پیارے آقا ممبر سے نیچے آ گئے، فرماتے عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جنت کی بشارت عطا فرما دی. پیارے آقا اتنے خوش ہوئے. اب پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے کتنے اونٹ دیے؟ آج کے زمانے میں پرابلم کیا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، لوگ اعلان کرتے ہیں اس کے بعد ملتے بھی نہیں ہیں. ڈھونڈو ان کو، گیا کدھر بھائی؟ وہ مسجد بنانے والا، وہ مدرسے میں پیسے دینے والا. اعلان تو ہو گیا، اس کے بعد بندہ ہی مشکل سے ملتا ہے. اچھا اعلان زیادہ کا کریں گے، دیں گے تھوڑا. اب لاجیکلی سمجھ کیا آتا ہے کہ عثمان غنی کا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ 100 تھے پہلے، پھر 200 کر دیے، پھر 300 کر دیے. نہیں جناب، حضرت عثمان غنی نے 100 ملائے، پھر اس میں 200 ملائے، پھر اس میں 300 ملا ہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے بتاؤ؟ حساب آتا ہے نہیں آتا؟ 600 اونٹ نہیں دیے، 950 اونٹ بما سامان دیے. اعلان کم کا کیا، سامان زیادہ دیا. 950 اونٹ کے بعد 50 گھوڑے دیے، 1000 اشرفیاں پیش کی، بعد میں مزید 10,000 اشرفیاں پیش کی. اللہ نے ایسا دل دیا تھا. مال والے تو آج بھی بہت ہیں مگر دل والے بہت تھوڑے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سیکھو صحابہ سے، سیکھو خاندان اہل بیت سے. خود پیٹ پر پتھر باندھتے تھے مگر غریبوں کی مدد کی، راہ خدا میں خرچ کیا، دین سیکھنے والے علماء اور طلباء پر خرچ کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے مفتی ہیں. آپ کے شاگرد امام ابو یوسف بہت غریب گھرانے سے تھے، آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے. امام اعظم نے دیکھ لیا کہ یہ تو بہت کمال کی ہستی ہیں، بہت کمال کا ان کا جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد امام ابو یوسف نہیں آتے تھے مدرسے میں. ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا پلیز. تو ابو یوسف نہیں آئے تو امام اعظم نے پوچھا یہ کہاں چلا گیا بچہ، اتنا پڑھتا ہے، اچھا ذہین بچہ تھا. تو پتہ چلا کہ امام ابو یوسف نے آ کر کہا کہ ہم بہت غریب ہیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھائی کرو گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھنے آیا کرو، گھر کا خرچہ میں دے دیا کروں گا. پڑھاتے بھی رہے اور پیسے بھی دیتے رہے، کبھی 1000 دینار، کبھی 1000 درہم، جو وہ آتے امام اعظم دیتے رہے. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال نہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف کو 10 سال تک کفالت فرمائی، مگر یہ خرچ کام کیسا آیا؟ امام ابو یوسف بنے کیا؟ امام ابو یوسف بہت بڑے عالم، مجتہد اور قاضی اسلام بنے، بلکہ ان کے فیض نظر سے بعد میں کئی بڑے بڑے مجتہد پیدا ہوئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام ابو یوسف کی جو نیکیاں ہیں، اس کے بعد جتنا علم انہوں نے پھیلایا، یہ صدقہ امام اعظم کا تھا۔ سبحان اللہ، امام ابو یوسف نے امام محمد کو پڑھایا۔ امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی نے حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑھایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کو تعلیم دی۔ حضرت امام بخاری نے آگے کئی شاگرد پیدا کیے، اور یہ سلسلہ چل نکلا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم بخاری پڑھتے ہیں، آج امام شافعی کے چاہنے والے امام احمد بن حنبل کے بہت بڑی تعداد میں حنبلی ہیں۔ یہ سارا فیضان امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ علم بھی پڑھایا اور مال بھی خرچ کیا۔ یہاں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے بھی درس ہے، دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور تاجروں کے لیے بھی۔ دیندار لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان ہے نا، بھائی میں دین کا کام کرتا ہوں، خرچہ کیوں کروں؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو دین کا کام بھی کرو اور اپنی جیب سے خرچ بھی کرو۔ اور اگر کاروباری ہو تو لوگ کہتے ہیں پیسے تو دے دیے، اب اور کیا کروں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف پیسے نہیں دیے تھے، ہر موقع پر نبی پاک کے ساتھ کھڑے بھی رہے تھے، ہر میدان میں آگے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ مدنی پھول لینا نصیب فرمائے کہ اللہ پریکٹیکلی بھی دین کا کام کرنا نصیب فرمائے اور مالی طور پر بھی اپنی راہ میں خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ ارے دونوں طرف سے ثواب حاصل کرو نا، زبان کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت دو، مال کے ذریعے بھی دین کی خدمت کرو، اللہ ادھر سے بھی تمہیں نوازے گا، ادھر سے بھی تمہیں نوازے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو میں نے بیان کر کے درس آپ کو دینا تھا کہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، اگر غریب ہو، پریشان ہو، نبی پاک کا انداز زندگی یاد رکھنا، صحابہ کرام کی وہ غربت یاد رکھنا، اور اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو آگے بڑھ کر غریبوں کی مدد کریں، آگے بڑھ کر نیکی کے کام میں مدد کریں۔ اور خاص طور پر میں مشورہ دوں گا کہ جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں، جو طالب علم دین ہیں، جیسے اصحاب صفہ پر صحابہ اور نبی پاک نے خرچ کیا، آپ بھی آگے بڑھ کر خرچ کریں۔ خود تو عالم بن نہیں سکے، کسی کو عالم ہی بنا دیں۔ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ قیامت کے دن جو علماء ہوں گے نا، اور لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اعلان ہوگا علماء کے لیے کہ رک جاؤ، باقیوں کو بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ کیا پتا قیامت کے دن میرا آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ لے کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے۔ ہمارے جامعات نہ صرف پاکستان، ملک، بیرون ملک، ساری دنیا میں موجود ہیں۔ 800 سے زیادہ جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے ہو چکے ہیں۔ 62,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں عالم اور عالمہ بن رہے ہیں۔ آپ کے لاڑکانہ میں بھی ایک جامعۃ المدینہ موجود ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی بنانے جا رہی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، علماء بننے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ میں بلکہ ان تمام اسلامی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ مالی طور پر تعاون کریں، باقی خود داخلہ لیں یا کسی کو گھر میں سے داخل کروا دیں، کسی پر انفرادی کوشش کر کے اسے جامعہ میں داخل کروا دیں، کل وہ عالم بن جائے گا، میرے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا۔ تو بہرحال لاڑکانہ میں موجود جو سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش، دنیا بھر میں جو مجھے عاشقان رسول سن رہے ہیں، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، اگلا شعبان، پھر رمضان، اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ یہ علم دین کا کام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے، قیامت تک علماء بنتے رہیں گے، یہ علم پھیلتا رہے گا۔ اگر آپ کا میرا حصہ ہوا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم صحابہ کرام کا فیضان نصیب فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے، شکر بھی عطا فرمائے، سخاوت بھی عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کریم اپنی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور ہم خرچ کریں تو رب کریم اسے قبول بھی فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ آپ سب کے لیے ایک بہت زبردست خوشخبری ہے کہ 6 مارچ کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی انشاءاللہ حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں، اور یہ قافلہ اجتماع ہوگا، مدنی قافلہ اجتماع، اور انشاءاللہ اس میں آپ بیان بھی فرمائیں گے۔ اور 6 مارچ کو 1 ماہ کے مدنی قافلے روانہ ہو رہے ہیں۔
تو میں تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا، لوگ ایک ماہ کے لیے کبھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ ایک مہینہ راہ خدا میں دے دیجئے، بہت سارا علم دین مل جائے گا، بہت ساری عبادتیں کر لیں گے، ذکر و اذکار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، تو ایک مہینہ زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ جو سفر کرنا چاہیں ہمارے یہاں ذمہ داران موجود ہیں، پیچھے مدنی قافلہ کا اسٹال لگا ہوگا، اپنے نام لکھا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اس مدنی قافلے میں سفر کریں انہیں جو ہے اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما۔ میں لاڑکانہ آیا ہوں تو مجھے مدنی قافلے کا تحفہ نہیں دیں گے، جو نیت کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ دیدار کر لیں گے انشاءاللہ ایک ماہ کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، یا اللہ انہیں جلدی جلدی مدینہ دکھا دے۔ جو آج ایک مہینے کے مدنی قافلے میں کھڑے ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں سفر بھی نصیب فرما، اور اسی سال کھڑے رہیں، آپ کھڑے ہوں گے اور بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، بیمار ہیں قافلے میں چلو اللہ صحت دے دے گا، قرضے میں ہو قافلے میں چلو اللہ کرم کرے گا، قرضہ اتر جائے گا، بے روزگار ہو کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اللہ حلال روزگار دے دے گا۔ ارے قافلے میں ہم نے کئی بے اولادوں کو اولاد کی نعمت ملتے دیکھا، کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، لاڑکانہ والوں کی لگتا ہے پھر لاڑکانہ آنا پڑے گا۔ قافلے میں چلو، اور کھڑے ہو جائیں، جو ایک ماہ کی نیت کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ قافلے میں چلو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اب دیکھیں کرنا کیا ہے، شیطان جو ہے نا، ابھی آپ کا ذہن، ابھی تو کھڑے ہو گئے آپ، اب وہ کہے گا یار کھڑا تو ہو گیا ہوں، ابھی نام بعد میں لکھا دوں گا۔ نہیں، آپ نے آج ہی اپنا نام اور نمبر انشاءاللہ، پیچھے قافلہ مکتب والے موجود ہیں، لکھوا کر جائیے گا تاکہ وہ آپ سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ وقت بھی دینا ہے، خرچہ بھی کرنا ہے، قافلہ کا خرچہ بھی آپ نہیں دینا ہے۔ ابھی تو سنا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بھی دیتے تھے، مال بھی دیتے تھے۔ کتنا خرچہ ہے؟ صرف 4000، پورا مہینہ 4000، تو لڑکانہ میں بھی زیادہ خرچہ ہو جاتا ہوگا، تو پورا مہینہ کھانا پینا سفر صرف 4000 اپنے اوپر خرچ کریں۔ اچھا ایک اور بھی مشورہ دیتا ہوں، جو لوگ نہیں جا پا رہے نا، مجبور ہوں گے، تو یہ تو ہو سکتا ہے یار میں کسی ایک کے قافلے کا خرچہ دے دوں، چلو میں نہیں جا رہا، کوئی جائے گا مجھے ثواب مل جائے گا۔ تو جو یہاں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یار کتنے خوش نصیب ہیں، ایک مہینے کی برکتیں لوٹنے جا رہے ہیں، تو بھائی آپ یہ اسپانسر کر دیں کہ چلیں اتنے اسلامی بھائیوں کو بھیج دیں۔ بہرحال سب جائیں گے مدنی قافلے میں انشاءاللہ۔ اچھا یہ تو ایک ماہ والے ہو گئے، یہ تو کھڑے رہے انشاءاللہ، تو جو بیٹھے ہیں وہ 3 دن کے لیے نہیں جائیں گے؟ مطلب مزہ کیا ہے کہ جتنے لاڑکانہ اجتماع میں آئے تھے سب مدنی قافلے میں جائیں گے، اب 3 دن کے لیے کون جائے گا؟ وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ چلیں اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں 3 دن والے بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ 3 دن رجب میں، اللہ کا مہینہ ہے رجب، 3 دن مدنی قافلے میں جائیں گے، ساری نمازیں جماعت سے پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ اگر یہ سب مدنی قافلے میں چل پڑے تو لاڑکانہ میں سنتوں کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، دل خوش کر دیا۔ اب اللہ کرے سفر بھی کرے انشاءاللہ، بلی کری آیا۔ ٹھیک ہے، اب بیٹھ جائیں۔ اتنی محبت سے ماشاءاللہ دعوت دیے، ہم نے حاجی صاحب کے کہے کی لاج بھی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں خود بھی سفر کریں گے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ کم سے کم اپنے گھر سے جو نہیں جا پا رہے، اپنے گھر سے ایک فرد کو تیار کر کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروائیں انشاءاللہ۔ اس کی برکتیں جو ملیں گی نا، قافلے میں بھی ملیں گی اور گھر والوں کو بھی ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جو مدینہ ہر جمعرات کو ہمیں جو معمولات ہیں ہمارے، درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، آئیے مل کر وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک دعا جو آج کل وائرس اور جو بیماری وغیرہ چلی ہے، میں دعا پڑھا دیتا ہوں آپ کو، کوشش کریں اسے یاد کر لیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں، بلکہ بچوں پر روز دم کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جناب اگر روزانہ 2-3 بار ہاتھ منہ دھو لیے جائیں تو اس وائرس سے بچت ہو سکتی ہے۔ 5 وقت کا جو نمازی ہے اسے مبارک ہو، 5 وقت وضو کرتا ہے۔ ان دنوں میں ذرا تازہ وضو کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا، مستحب بھی ہے، تو وضو پر وضو کر لیا کریں۔ 5 بار وضو کریں گے تو کوئی وائرس نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بلکہ نبی پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو، حدیث کا مضمون ہے کہ جو اس کے گھر کے پاس نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہا لیا کرے، تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، میل کدھر سے رہے گا؟ آقا نے فرمایا یہ مثال نمازی کی ہے، جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اس پر گناہ باقی نہیں رہتا ہے، انشاءاللہ وائرس بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو 5 وقت نماز کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ دعا بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہمیں مدنی مرکز کی طرف سے وظائف دیے جاتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ درود پاک جو ہر جمعرات کو پڑھا جاتا ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے پڑھے گا تو مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
रब्बि समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अब वो जो दुआ है वो आपने रोज़ पढ़नी है और कोशिश करें कि बच्चों पर भी दम कर दें। दुआ बड़ी प्यारी है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर पढ़ा भी देता हूँ, उसका तर्जमा भी बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह मेरे बदन में मुझे आफ़ियत दे, मेरे कानों में मुझे आफ़ियत दे, ए अल्लाह मेरी आँखों में मुझे आफ़ियत दे, और ए अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बड़ी प्यारी दुआ है। हदीस पाक में नबी पाक ने दुआ अता फरमाई। हर तरह के वायरस और बीमारियों से बचने के लिए हम 3 बार पढ़ लेते हैं। कोशिश करें कि इसे याद कर लें और फिर अपने बच्चों को भी, चाहे तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें तो आपको याद रह जाएगा, फिर आप बच्चों को भी याद करा दें, घर वालों को भी याद करा दें। रोज़ाना बच्चों पर दम कर दें, जो बच्चे स्कूल वगैरह मदरसे जाते हैं उन्हें भी दम करके भेजें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इससे महफूज रहेंगे। पहले दुरूद पाक, अव्वल आखिर हर दुआ से पहले दुरूद पढ़ना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिठा मोहतरम इस्लामी बहरो, पंहिंजे ईमान जी सलामती जे लाइ हिकिड़ो सबब इहो बि आहे त कीअं पीरे कामिल जे हथ ॾेई पंहिंजी बैयत यानी उनजो मुरीद थी वञे। हुज़ूर गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर बादशाह पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला जी मुरीद थियण जी त छा फज़ीलत आहे। पाण फरमाइनि था, मुंहिंजो मुरीद कॾहिं बि बिगैर तौबा जे न मरंदो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम जे ज़रिए साईं जन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मरकज़ी मजलिस जे शूरा जा रुकन भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अबू मदनी अब्दुल हबीब मदनी सलामुल बारी माशाअल्लाह असांजे दरमियान मौजूद आहिनि। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम जे हथां पीराने पीर दस्तगीर बादशाह पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह जे सिलसिले में भी शामिल फरमाईंदा आहिनि। अगर कंहिं ॿिए पीर साहब जो मुरीद आहे तो उहा बैदे बरकत थी वञे, यानी पंहिंजे पीर साहब जो मुरीद त रहंदो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह तालिब थी वञे, ताकि पंहिंजे पीर साहब जो भी फैज़ मिले ऐं हेॾां भी फैज़ जारी थी वञे। ऐं अगर कोई कंहिंजो मुरीद न आहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम जे ज़रिए पीरानी पीर दस्तगीर बादशाह पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह जो मुरीद बणिजी वञनि। मां साईं जन खे अर्ज़ कयां थो, साईं असांखे पीरानी पीर दस्तगीर बादशाह पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह जे सिलसिले में दाखिल फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस्लामी भाई मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं उसको दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की
सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा, दुआ होगी, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। कबूलियत की घड़ियां हैं, रजब का महीना है, जुमेरात की रात है, इतना बड़ा मजमा है, न जाने किसकी आमीन के सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो सब बैठ जाएं, ज़िक्र इलाही होगा, दुआ होगी, तसल्ली के साथ बैठ जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर